العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر جناب اقبال غازی صاحب ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند ضلع بیدر، محترم محمد عارف الدین صاحب معاون امیر مقامی و ناظم شعبہ تعلیمات، محترم ڈاکٹر ارشاد نوید صاحب، محمد صلاح الدین صاحب، محمد خورشید احمد صاحب ضلعی صدر آئیٹا، جناب اعظم پاشا صاحب یونٹ پریزیڈنٹ آئیٹا بیدر، ناظمہ شعبہ خواتین بیدر ضلعی ذمہ دار، مدارس سے آئے ہوئے ہیڈ ماسٹرز، ایڈمنسٹریٹر صاحبان، سینٹر آرگنائزرز، معزز حاضرین اور آج کے اس پروگرام کے مرکز جو ہیں وہ ہمارے طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے امتحانات میں اپنے اپنے سینٹرز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن بیدر کی جانب سے تمام طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے سینٹر آرگنائزرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سچی لگن اور محنت سے طلبہ کو اس قابل بنایا ہے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا تعارف آپ کے سامنے آیا ہے، پھر تعلیم کی اہمیت پر بھی ہمارے ناظم ضلع نے بڑی جامع باتیں آپ کے گوشی گزار کی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم عملی میدان میں کچھ مظاہرہ کریں۔ گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، ایک اچھے اسپیکر تھے، وہ ٹیچرز کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا۔ ٹیچرز کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہم طلبہ کو ایسے پڑھائیں، ایسے بنائیں، اور 2-3 مرتبہ انہوں نے اگزامپل دی کہ آپ ایسا بنائیں، لیکن 2-3 مرتبہ جو اگزامپل دیے وہ ایک ہی اگزامپل تھی، کوئی دوسری اگزامپل نہیں مل سکی۔ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کچھ اچھا تعلیم دیں، اچھا بنائیں، اور ایک ہی نام پہ آ رہا تھا کہ آپ اے پی جے عبدالکلام جیسا انسان بنائیں، دوسرا نام ہی نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ عبدالکلام کے علاوہ اور کیا بننا ہے، کیا بنانا ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ہمارا بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ نئی جو جنریشن ہماری آ رہی ہے، ایسے قابل افراد بنے جس میں سابق میں جیسے کتنے مثالیں ہم سابق میں دے سکتے ہیں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ان کے بعد کے جو ائمہ گزرے ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہیں، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، اور پھر سائنسدانوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک اتنی ضخیم کتاب ہے مسلم سائنسدانوں کے کارناموں پر، 100 سے زیادہ سائنسدان کے تذکرہ اس کتاب میں ہے، سارے کے سارے مسلم ہیں، اور وہ بھی بالکل 2ری صدی ہجری 3ری صدی ہجری کے دور میں
ہجرت کے 200 سال بعد 300 سال بعد مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو کام کیا ہے ناقابل فراموش ہے۔ اس میں بہت سارے نام ہیں۔ یہ مامون رشید جو خلیفہ گزرے ہیں، ان کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا ایک گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ ان کے دور میں جو سائنسدان ملتے ہیں، حکیم یحییٰ منصور، انہوں نے 833 عیسوی میں انہوں نے لیبورٹری بنائی، رصدگاہ جو آبزرویٹری کہتے ہیں، علم فلکیات کا جاننے کے لیے، اسٹرونامی جاننے کے لیے 833 عیسوی میں حکیم یحییٰ منصور نے وہ لیبورٹری قائم کی علم فلکیات جاننے کے لیے۔ اور پھر 850 عیسوی میں ایک مشہور ریاضی داں کا نام ملتا ہے، محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ آج ہم جو گنتی گنتے ہیں نا، بہت آسانی سے جمع تفریق کر ڈالتے ہیں۔ یہ دین موسیٰ خوارزمی کا ہے۔ موسیٰ خوارزمی کی ایجاد سے پہلے دنیا صرف رومن سے جانتی تھی۔ رومن لکھتے ہیں نا، آپ کلاس میں لکھتے ہیں، ایکس لکھتے ہیں، 10th ہے نا، ایکس لکھتے ہیں 10 کو۔ تو یہ ایکس لکھ دیے، پھر اس کے بعد 38 لکھنا ہے، 3 ایکس لکھنا، پھر وی لکھنا، 3 آئی لکھنا۔ اب اس کی جمع تفریق کیسے کریں؟ 38 میں سے اگر ہم کو 14 نکالنا ہے، کیسے نکالیں گے؟ تو موسیٰ خوارزمی نے یہ جو ہم آج گنتی گن رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں نمبر سسٹم، تو موسیٰ خوارزمی نے یہ عربی فگر ایجاد کیے۔ 1 2 3 4 جو گنتی ہے، اس گنتی کو ایجاد کرنے والے موسیٰ خوارزمی ہیں۔ اسی تو معلوم ہے ہمارا کتنا پرسنٹیج ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارا پرسنٹیج بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، ڈسٹنکشن کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، کیلکولیشن نہیں آتا تھا۔ اور پھر موسیٰ خوارزمی کی ایک اور تحقیق یہ ہے، الجبرا جو پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا الجبرا میتھمیٹکس میں، الجبرا کا ایجاد کرنے والا موسیٰ خوارزمی ہے۔ یہ تحقیق مسلم سائنسدانوں کی ہے۔ اور پھر ایک نام آتا ہے زہراوی۔ زہراوی نے سن 1009 عیسوی میں سرجری کرنے کے آلات تیار کیے۔ آپریشن تھیٹر میں، ہمارے آرتھو سرجن یہاں پہ ہیں، سن 1009 عیسوی میں زہراوی نے سرجری کرنے کے ایکوپمنٹس تیار کیے۔ یہ ایجادات ہیں۔ اور ابو علی سینا، 980 عیسوی کا یہ دور ہے۔ ابو علی سینا، شیخ ابو عبداللہ علی سینا نام ان کا ہے، ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہے۔ اور یورپ والے ابو علی سینا کو انہوں نے بنایا ابی سینا۔ آج بھی یورپ میں میڈیسن کی جو کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں ان کی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن نام لکھا ہے انہوں نے ابی سینا۔ وہ دراصل شیخ ابو عبداللہ بن سینا ہے۔ تو یہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، طب میں ایسے حیرت انگیز کارنامے۔ اور آپ جانتے ہیں البیرونی کو؟ البیرونی ایک مشہور فلسفی ہے اور علم ماہر فلکیات ہے، ہندوستان آئے ہو۔ پھر بہت سارے نام ہیں اس میں۔ اس طرح سے مسلمانوں نے اس دنیا میں بہت تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دی۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک اے پی جے نہیں ہے ہمارے پاس، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، لیکن آج ہم کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ ابھی میں بھی غور کر رہا تھا، اور ہمارے ناظم ضلع نے بھی ایک بات بتائی کہ ایک شخص کی تعلیم، ایک مرد
بچے کی تعلیم گویا ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک لڑکی کی تعلیم گویا ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. اب یہاں دیکھ رہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس نقطے پر اتنا کام کیا ہے کہ ہمارا بس خاندان موجود ہے، فرد ہی غائب ہے. ایک بھی مرد بچہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا جو آج آگے انعام لے سکے. یہاں پہ ہے کوئی لڑکا ہے کوئی ہے جس میں اتنے مجموعے میں ایک بھی لڑکا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہماری لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ کو سلام، اور پڑھیے آپ، کیونکہ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر روک نہیں لگائی. یہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو دبا کے رکھا جاتا ہے، انہیں برقعے کے اندر قید کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے کبھی بھی خواتین کو ترقی کرنے سے نہیں روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی ٹاپ کی بزنس وومن تھی، تجارت کرتی تھی وہ، اور اپنا مال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، تجارت کر کے آؤ، بلکہ خاتون نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بعد کے دور میں بھی کئی ایک فقہا مفتیاں پیدا ہوئی ہیں اسلام کے ماننے میں، قرآن و حدیث پر عبور حاصل کیا انہوں نے. تو یہ آج کی ضرورت ہے، ہم قرآن بھی سیکھیں، حدیث بھی سیکھیں، سائنس بھی سیکھیں، میتھمیٹکس بھی سیکھیں، کمپیوٹر بھی سیکھیں. اور نیا اب آیا نا کون سا آیا ادھر سے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ کیا بلا ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ لوگوں کو سیکھنا ہے، وہ یہ سب سیکھنا ہے اور اس میدان میں آپ کو کارنامہ نمایاں انجام دینا ہے، یہ سب کرنا ہے. تو تعلیم میں ہم کو اور آگے بڑھنا ہے. تو اسی لیے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن آج پورے کرناٹکا میں یہ مہم چلا رہی ہے. ایک طرف تو ہمارے وہ بچے جو کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کی مثال دی ہے نا ناظم ضلع، کیا حشر ہے ان کا. تو ان تک ٹھیک ہے وہ پڑھنے دو، وہاں پہ انگلش میڈیم میں پڑھنے دو ان کو، لیکن وہ انگلش میڈیم پڑھنے والے طلبہ بھی خدا سے، رسول سے، آخرت سے، جنت سے، دوزخ سے وہ واقف ہوں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیک کام کرنے کا صلہ کیا ملنے والا ہے. اگر ہم کسی سے بدسلوکی کریں یا خراب کام کریں تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہماری نئی نسل کو، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے اور ان کا اعتماد خدا پر ہونا ہے. توکل علی اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ پر ان کا توکل ہونا ہے. ایک مشہور امام گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی، میرے ذرا کنفیوز ہو رہا ہے مجھے. جب وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر وہاں سے واپس اپنے وطن آئے تو ان کے ساتھ کئی اونٹوں پر ان کا لگیج تھا، کئی اونٹوں پر لاد کے وہ سامان لے کر آئے. اب بہت دنوں کے بعد وہ وطن واپس آ رہے، سارا گاؤں کے لوگ، پورے شہر کے لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے. تو اس میں غریب غربا بھی تھے. تو امام صاحب نے اپنے ساتھ جو بھی تھا، ان کا قافلے میں جو بھی مال و دولت تھا، سب مستحقین میں، غربا میں انہوں نے تقسیم کیا. اتنا تقسیم کیا کہ کچھ بھی نہیں بچا. لاسٹ میں ایک روٹی بچی، پورا تقسیم کر دیے، ایک روٹی بچی. وہ روٹی بچا کے چھپا کے گھر کو آ گئے. گھر آنے کے بعد ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ روٹی کیوں بچا کے لائے تم؟
تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میں اس خیال سے کہ صبح ناشتے میں کام آ جائے گی، اس لیے اس کو میں نے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے روک لیا۔ تو امام غزالی، جو بھی امام صاحب تھے، امام غزالی تھے یا امام مالک تھے، وہ اس موقع پر ان کی والدہ ماجدہ نے جو جملے کہے، وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ جملہ سننے کے بعد ایسا لگا جیسے میں جتنی تعلیم، جتنی ڈگریاں پڑھ کر آیا ہوں، وہ سب کے سب بیکار ہیں۔ ماں نے ایک ہی جملہ کہا، کیا بیٹا تم کو اپنے اس خدا پر اتنا بھروسہ نہیں کہ کل تمہیں کھلائے گا؟ یہ ایک ہی جملہ، بیٹا تمہیں اس خدا پر اتنا یقین نہیں کہ وہ تم کو صبح کھلائے گا؟ یہ جملہ ماں کا، کہ ماں کی ایسی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہماری مائیں دیندار ہوں، جبھی تو وہ جملہ ہمارے ناظم ضلع نے کہا کہ ایک خاتون کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہے۔ ایسی مائیں اگر بن جائیں تو معاشرے میں انقلاب آتا ہے، کئی امام پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی کوشش ہے، اس کے اغراض و مقاصد آپ نے سبھی نے سنے ہیں۔ اور تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے اخلاق کی۔ اخلاق بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ارسطو کو جانتے ہیں آپ؟ ارسطو نے کہا دل کی تعلیم کے بغیر دماغ کو تعلیم دینا کوئی تعلیم نہیں ہے۔ دل کی تعلیم کے بغیر دماغ کو تعلیم دینا کوئی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سب درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر اچھا ہے، اچھے سے مراد صاف ستھرا، پاک صاف، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، حرص، لالچ، ان تمام گھناؤنی حرکتوں سے، گھناؤنی عادتوں سے وہ پاک ہے، تو وہ انسان کا دل اچھا ہے، وہ انسان قابل مبارکباد ہے۔ تو یہ دل، ایسے پاک و صاف دل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، جب حدیث کی تعلیم ہم حاصل کریں، جب ہم صحابہ کرام کی اور صحابیات کی سیرتیں پڑھیں ہم۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہیں کہا ہے کہ کلاس میں پوچھتے نا بچے کہ نئے اسکول میں جائیں، ایڈمیشن لیں، تو پوچھتے ہیں کیا بنو گے آپ، پڑھ لکھ کر کیا بنو گے؟ کوئی بولیں گے ڈاکٹر، کوئی بولیں گے انجینئر، کوئی بولیں گے پائلٹ، ہے نا، کچھ تو بننا آپ کا ارادہ ہے۔ تو ایک چھوٹا بچہ، اس کو ٹیچر نے پوچھا کیا بنو گے؟ تو سب جتنے کلاس میں بچے تھے سب سے اس کا الگ جواب تھا۔ اس نے کہا، اس چھوٹے بچے نے کہا کہ میں صحابی رسول بنوں گا۔ ہے بن سکتے ہیں صحابی رسول؟ صحابی بن سکتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں صحابی؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اب آج کے دور کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بنوں گا۔ کیوں ایسا بولے؟ انہوں ٹیچر پوچھے، ارے سب تو الگ جواب دیے بیٹا، تمہارا یہ جواب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ قربان جائیے اس ماں پر۔ اس بچے نے جواب دیا کہ روز شام کو جب میں سوتا ہوں تو میری ماں مجھے صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے، اور اس واقعات کے سنانے سے اس بچے کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ میں بھی ایسا بنوں۔ اور ایک واقعہ، حجاب جو آپ پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ حجاب کتاب آتی ہے، ماہانہ حجاب آتی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ ایک سوال ٹیچروں نے پوچھا کہ آپ کا
पसंदीदा शख्सियत कौन है? बच्चों से सवाल किया, पसंदीदा शख्सियत कौन है? सब बच्चों ने लिखा, जो भी है लिखा। तो एक बच्चे का जवाब सुन पढ़ के पूरे टीचर हैरान, ये क्या लिखा बच्चा? पूरे टीचर्स आपस में बैठ के सोच रहे कि ये जवाब है क्या आखिर? तो उसमें लिखा, बाद में हिजाब में है वो मजमून, तो वो बच्चा जिसको अपना पसंदीदा शख्सियत करार दे रहा है, वो टीवी के सीरियल आते हैं ना, वो निंजा वॉरियर, बच्चे देखते हैं आप लोग? अभी नहीं देख रहे शायद। निंजा वॉरियर बोल के टीवी सीरियल आता था बच्चों का, कार्टून। तो निंजा वॉरियर का कोई एक हीरो है, उसका नाम उसने लिख दिया कि मैं ये मेरा पसंदीदा शख्सियत ये है। और आज, पहले तो टीवी में होते थे निंजा वॉरियर, वो कौन सा तभी कार्टून वगैरह, अब सबके मोबाइल में है। बच्चे जरा शरारत करे, अम्मी को सताने लगे, तो बच्चे ले ये जाओ, ये लेके जाओ। ये सबसे फसाद की जड़ है, खराबी की जड़ है ये। छोटे बच्चों को खाना नहीं खिला रहे, बच्चे खाना नहीं खा रहे तो माएँ उसमें लगा रहे, क्या तो भी कार्टून लगा रहे, कार्टून लगा के खिला दे रहे, मगर उसका जो असर हो रहा है बच्चों पे, वो इंसान नहीं बन रहे, वो निंजा वॉरियर ही बन रहे। तो ये आज की जरूरत है। इसीलिए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन ये हर साल ये काम कर रही है। उसकी जो किताबें हैं ना, बड़ों का बचपन है, हमारे बुजुर्ग हैं, नेक बीबियां हैं, सच्चा दीन है, ये सारी किताबें पढ़ाई जा रही हैं आपको। नेक बीबियां हैं उसमें, ये पढ़ाकर आपके अंदर वो अखलाक, वो सिफात, वो खूबियां आपके अंदर पैदा करना चाह रही हैं कि आप भी समाज का, माशरे का एक मजबूत हिस्सा बने और आने वाला जमाना आपकी मिसाल दे। जिस तरह से आज हम अब्दुल कलाम को याद कर रहे हैं, आने वाला जमाना आप में से किसी को याद करे, चाहे वो चिट्टे से आए हों, चाहे वो मालेगांव से आए हों, चाहे हमीलापुर से आए हों, चाहे यहाँ बिदर के कहीं से भी आए हों शहर से, उनका नाम रोशन हो। ये बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन चाहती है। और हमारे वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, टीचर्स भी काबिल मुबारकबाद हैं जो बच्चों को तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे वालिदैन जो आए हैं, उनके लिए हमारे मुल्क के बड़े आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी साहब, आपने सुना होगा, उन्होंने जंग खंदक का जो वाक़या है, उस वाक़े को लाकर यहाँ तालीम से जोड़ा उन्होंने। जिस तरह से जंग खंदक में सहाबा भूखे थे, उनके पास खाने को नहीं था और खंदक खोदना था, तो उन्होंने सहाबा किराम ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे, पेटों पर पत्थर बांधकर खंदक खोदे। तो वो मिसाल उन्होंने लाकर कही कि हमारे वालिदैन को अगर अपने पेट पर पत्थर बांधने की भी नौबत आए तो उसकी परवाह ना करें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं। यह है तालीम, इसकी तरफ हमको जुस्तजू करना है, दौड़ धूप करना है। और अल्लामा इकबाल का भी, उनके वालिद साहब का उन्होंने जिक्र किया है, वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने वालिद के बारे में, वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर मेरी खातिर बहाया है। पसीना हद से बढ़कर मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। ये वालिदैन की कुर्बानियाँ हैं जिसके नतीजे में इस तरह के
नामवर हस्तियां दुनिया में पैदा होती हैं। तो बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जहाँ एक तरफ तलबा और तालिबात की दीनी अखलाकी रहनुमाई के लिए है, वहीं उन्हें इल्म के मैदान में, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में आगे बढ़ने से भी हम मना नहीं कर रहे हैं। आपको वक्त की ज़रूरत है, उसको सीखें। और हम वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं कि वो उस बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई दुश्वारी है तो उस पर सब्र करें, क़िनाअत करें। और आज के ज़माने में वैसी कोई बड़ी दुश्वारी, माली दुश्वारी नहीं है। आजकल इतने स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि आप अपने बच्चों को आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और इन गुजारिशात के साथ कि आप बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन से वाबस्ता रहें। फिर इसमें दो हैं, एक तो 2 साल का कोर्स है, 2 साल में हो जा रहा है। उसके बाद 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स। उसमें हाजिरी कम है। हमारा जो सर्वे है, उस सर्वे में ये रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स 2 साल का कर ले रहे हैं, लेकिन वो 2 साल का कोर्स होने के बाद जो 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है, उसमें वहाँ पे ड्रॉप आउट हो जा रही है। जैसे प्राइमरी से हाई स्कूल में जाने के वक्त ड्रॉप आउट होते ना, ऐसा यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स से डिप्लोमा जाते वक्त ड्रॉप आउट हो रहे। तो उसकी तरफ आप तवज्जो करें। जो सर्टिफिकेट कोर्स दुआ में पास हो गए तो वो डिप्लोमा कोर्स अव्वल में दाखिला लें। फिर वो 3 साल का कोर्स है, वो भी अगर तकमील कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको दीन की बुनियादी मालूमात आपको फराहम हो जाएंगी और इंशाल्लाह कोई दुनिया में आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह हम सब میں شرکت کریں۔